اگر حج کے سفر میں بھی آ کے ہم اپنی ان باطنی خرابیوں سے نہیں نکل سکے، حرص، لالچ، ہوس، تو ہمارے حج کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہا نا۔ لیکن کہاں پر آپ کو کیا چیز نہیں ملتی، کہاں پر آپ کا سامان نہیں آ رہا، کہیں آپ کا مثال کے طور پہ بورڈنگ ہو گئی اور کوئی مسئلہ ہو گیا، ہوٹل والے نے کہا تھا کہ یہ فلانا کام ہو جائے گا، نہیں کیا، بس والے نے کہا تھا میں اس ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا، نہیں پہنچا، وہاں بیٹھ کے ہم غصے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چیخ رہے چلا رہے ہیں، فلانا میری جگہ پر بیٹھ گیا، فلانا میری جگہ پہ لیٹ گیا، یہ تکیہ میں نے یہاں رکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، غصے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے وہاں پہ آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملیں گے۔ وہاں کی اصل جو وہاں کی تجلیات الہی کی جگہ ہے وہ یا تو حرم شریف ہے یا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی۔ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ میرا وقت وہیں گزرنا چاہیے۔ دل سے نکلنے والی مرادیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوگی نا، ایک دم نکل کے سامنے آ جائے گی۔ ایسے ایسے آپ کو منظر دیکھنے کو ملیں گے۔ جو آپ توجہ، جو دھیان، جو اللہ کا تعلق، جو استحضار آپ سارا دن میں وہاں جمع کرتے ہیں، جب آپ موبائل کے اوپر لگ جاتے ہیں اور وہاں پر فیس بک آپ نے کھول لیا ہے اور ٹویٹر آپ نے کھول لیا ہے، آپ نے خبریں دیکھنا شروع کر دی، ساری کی ساری چیزوں پہ پانی پھر گیا، سب ختم، زیرو ہو گئے۔ اگلے دن آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے الحاج والمعتمر وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہے جو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو ایک آدمی کو بادشاہ وقت ملاقات کا ٹائم دے دے، وہ ملاقات کے وقت کہہ رہا ہو کہ مجھے تو اے سی کی ہوا صحیح نہیں آ رہی، بادشاہ کتنا ناراض ہوگا کہ اللہ کے بندے ہم نے تجھے بلا لیا، اتنی بڑی بات ہے، ہم نے تجھے سامنے کھڑا کر دیا، یہ کم نعمت ہے، اور تم یہاں پہ آگے کہہ رہے ہو کہ اس کا اے سی نہیں چل رہا ہے، اس کا پنکھا نہیں چل رہا ہے، یہاں سے گرمی ہو رہی ہے، یہاں کھانے کا نمک زیادہ ہے، یہاں وہاں لوگ اس پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے ایک تو بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے اس بات کا، مختصر الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ طمع نہیں۔ طمع نہیں کا مطلب یہ ہے کہ لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا بٹ رہا ہے، فلانی چیز تقسیم ہو رہی ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، اپنے کام کاج اعمال سب گئے تیل لینے، اور لوگ دوڑ رہے ہیں کہ وہاں کھانا بریانی بٹ رہی ہے، یہاں یہ بٹ رہی ہے۔ طمع، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز مل جائے اللہ کا شکر، کوئی آیا دے کے چلا گیا، اللہ نے گویا کہ ایک طرح سے ہدیہ کے نام ہمارے لیے بھیجا، اور یہ ہوتا ہے اس سفر کے اندر انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو طمع نہیں ہونی چاہیے لالچ کے اندر، اور اس سفر کے اندر لالچ اور حرص نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے۔ دوسرا جمع نہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کہا یار ابھی یہاں سے مل رہا ہے 10 ڈبے لے کے رکھ لیتا ہوں۔ لوگ سامان جمع کر کر کے سڑا کر پھینک رہے ہوتے ہیں، کھا تو سکتے نہیں ہیں لیکن حرص ہے نا کہ میں یار آگے کام آ جائیں گے، اس سے آگے کام آئیں گے تو اللہ وہاں بھی کھلا دے گا، اس سے آگے کام آئیں گے تو اللہ وہاں بھی کھلا دے گا۔ جمع نہیں کرو۔ اگر حج کے سفر میں بھی آ کے ہم اپنی ان باطنی خرابیوں سے نہیں نکل سکے، حرص، لالچ، ہوس، تو ہمارے حج کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہا نا۔ تو انسان جب اس سفر میں جائے تو چند چیزوں کے اوپر انسان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایسا ہے کہ انسان کے لیے یہ ایسا سفر ہو جائے گا کہ تلوار کے اوپر چلنے جیسا۔ غصہ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کے چیز آپ کے مزاج کے موافق پیش نہیں آتی تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ ایک آتا ہے ایک صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کے پوچھا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، فرمایا لا تغضب۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی زیادہ بڑے کام کا بولیں گے، کوئی حج کرنے کا بولیں گے، کوئی جہاد کا بولیں گے، کوئی بڑے عمل کا بولیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، دیکھو غصہ نہیں کرنا۔ ان کو لگا کہ مجھے یہ نصیحت بہت چھوٹی کی ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بڑی نصیحت کریں۔ فرمایا اللہ کے رسول اور کچھ فرمائیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تیسری مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول اور کوئی نصیحت فرمائیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان غصہ نہ کرے۔ ابھی تو یہاں پہ ہم اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے، خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہوئے، اطمینان کی حالت میں بیٹھے ہوئے، لیکن کہاں پر آپ کو کیا چیز نہیں ملتی، کہاں پر آپ کا سامان نہیں آ رہا، کہیں آپ کا مثال کے طور پہ بورڈنگ ہو گئی اور کوئی مسئلہ ہو گیا، ہوٹل والے نے کہا تھا کہ یہ فلانا کام ہو جائے گا، نہیں کیا، بس والے نے کہا تھا میں اس ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا، نہیں پہنچا، وہاں بیٹھ کے ہم غصے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چیخ رہے چلا رہے ہیں، فلانا میری جگہ پر بیٹھ گیا، فلانا میری جگہ پہ لیٹ گیا، یہ تکیہ میں نے یہاں رکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، غصے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے وہاں پہ آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملیں گے۔ جہاں ایسا کوئی منظر ہو، اپنے آپ کو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، میں یہاں سے عہد کر کے جاؤں کہ یہ 30 دن کا سفر ہے، 22 دن کا سفر ہے، 40 دن کا سفر ہے، ان 40 دنوں میں غصہ مجھے کتنی دفعہ آئے گا؟ اگر میں غصہ آئے گا اس کا مطلب فیل ہو گیا اپنے اس سفر کے اندر۔ اگر میں نے یہ سفر اس طرح گزار دیا کہ ہر ناموافق حالات پیش آئے اور میں نے اس کے اوپر صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کا مطلب میں پاس ہو گیا۔
تو ایک تو یہ کہ آپ نے وہاں غصہ نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ وہاں پر آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار آئے تھے، عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، اب کیا کریں، چلو یار بازار گھوم لیتے ہیں، مارکیٹ گھوم کے آتے ہیں، یار یہاں پہ البیک کھا کر آتے ہیں، چلو آج وہاں چلتے ہیں، وہاں گھوم کے آ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ غنیمت ہے کہ زندگی میں شاید کسی کو ایک دفعہ یا کسی کو 2 دفعہ ملتی ہے، حج کی سعادت۔ اس موقع کے اوپر بھی اگر آپ نے بازاروں میں وقت گزار دیا، مارکیٹوں میں وقت گزار دیا، چیزوں کو دیکھنے میں، وہ چیزیں جو پوری دنیا میں آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں کوئی خاص چیز تھوڑی ہے بازاروں کے اندر۔ وہاں کی اصل جو وہاں کی تجلیات الہی کی جگہ ہے، وہ یا تو حرم شریف ہے یا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی۔ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ میرا وقت وہیں گزرنا چاہیے، میں جتنی دیر راحت سونے کا مجھے چاہیے اتنی دیر کے لیے میں اپنے ہوٹل جاؤں، اور پھر اس کے بعد فٹافٹ میں واپس یہاں پر آ جاؤں۔ جتنا زیادہ وقت آپ حرم شریف کے اندر گزاریں گے تو انشاءاللہ اتنا زیادہ وقت آپ کا عبادات میں گزرے گا، آپ کا سفر کارآمد ہوگا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان نے وہاں جا کے تھوڑی سی عبادت کی، تھک گیا، اب وہ بیٹھ کے وقت ضائع کر رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ وہاں پر اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ تیسرا جو کام آپ نے وہاں پر کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ سے مانگنا بہت زیادہ ہے۔ بہت بڑی قبولیت کی جگہ ہے حرمین شریفین، اتنی مقدس جگہ ہے، اتنی مقدس جگہ ہے۔ الذی بارکنا حولہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے جو مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہے، اس سے 10 گنا 1000 گنا زیادہ برکتیں اللہ نے حرمین شریفین میں رکھی۔ دل سے نکلنے والی مرادیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوگی نا، ایک دم نکل کے سامنے آ جائے گی۔ ایسے ایسے آپ کو منظر دیکھنے کو ملیں گے۔ مثال کے طور پہ میں 1-2 واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں عرفات کے میدان میں تھا، اہلیہ نے کہا کہ مجھے لبن پینا ہے۔ اب عرفات کا میدان اور وہاں پر جو ہے نہ کوئی دکان نہ کوئی چیز، لیکن انہوں نے مجھ سے تقاضا کر دیا کہ لبن پینا ہے۔ اور لبن آپ کو جانتے ہیں کہ وہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، تو وہ دہی کی ایک تھوڑا سا ایک لسی ٹائپ ہوتا ہے، تو وہ ٹھنڈک ہوتا ہے۔ ان کو تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے تقاضا کر دیا کہ لبن پینا ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ چلو میں ان کو منع نہیں کرتا، میں باہر نکل جاتا ہوں، 10-15 منٹ گھوم پھر کے آ جاؤں گا، کہوں گا ڈھونڈا تھا نہیں ملا۔ تو اس طرح کہہ کے میں باہر نکل گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد جب میں گھوم کے آیا ہوں تو میری اہلیہ دروازے پہ کھڑی ہیں، ہاتھ میں لبن کی پوری کریٹ۔ ایک آدمی آیا اور پوری کریٹ دے کے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ دل سے نکلنے والی ایک تقاضا ہے، حاجت ہے، وہ بھی اللہ پوری کرے۔ چھوٹا سا واقعہ ایک اور ذکر کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ ہم ایک گاڑی میں جا رہے تھے، میرے ساتھ میری خالہ بھی تھیں، دوسرے گھر کے افراد بھی تھے۔ ایک بچی کو ہمارے ساتھ جو تھی اس کو شدید پیاس لگ گئی۔ اب سفر تھوڑا لمبا تھا اور قریب میں کوئی پانی کی جگہ بھی نہیں لگ رہی تھی، تو ہم نے کہا تھوڑا صبر کر جاؤ، اس کو کچھ اور چیز کے اوپر ہم تھوڑا سا توکل کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ مل جائے گا، اس کو دے دیں گے۔ برابر سے حقیقتاً ایک گاڑی آ کے رکی ہے، انہوں نے ہماری کھڑکی کھٹکھٹائی ہے، بولا ہے کہ ہمارے پاس پانی ہے، آپ کو پانی چاہیے؟ ہم نے کھڑکی سے کھڑکی، نیچے بھی نہیں اترے گاڑی سے، کھڑکی سے کھڑکی اس نے ایک پانی کی بوتلوں کی کریٹ ہمارے حوالے کری اور ہم وہاں سے آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مناظر دکھائیں گے کہ آپ جو دل کے اندر ارادے بھی لے کر جائیں گے نا اور اس جگہ پہ جا کے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ضرور پورے کریں گے۔ بس نیت خالص رکھیں، نیت صالح رکھیں، اللہ پر اعتماد و توکل رکھیں۔ ایسا ناممکن ہے کہ آپ کے دل کی مراد ہو اور وہ پوری نہ ہو۔ می دہد یزداں مراد متقی، بڑا مشہور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دلی مرادوں کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ دلی مرادیں ہی پوری ہوں گی، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مجھے یہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت مانگنا ہے، کیونکہ وہاں پر عبادات کچھ زیادہ نہیں ہوتی۔ انسان طواف کرتا ہے، فارغ ہو گیا، پھر اس کے بعد انسان طواف بھی کرتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد انسان جو ہے دنیا جہاں کے سوچ و بچار میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا یہاں سے جا کر مجھے ہوٹل جانا ہے، وہاں پہ جا کے میں یہ کر لوں گا، پھر نہا لوں گا، پھر دھو لوں گا، اور پھر فلانا زید کا فون آ گیا تھا، واٹس ایپ پہ باتیں کرے، اللہ معاف کرے، دوران طواف واٹس ایپ لگا ہوا ہے اور واٹس ایپ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اپنے دوستوں سے، ہاں طواف میں کر رہا ہوں اور یوں ہو گیا، تیسرا چکر میں ہوں، دیکھو اللہ معاف کرے، یہ موقع ہے، یہ جگہ ہے اس کام کے کرنے کی۔ کوشش یہ کریں کہ موبائل کا استعمال تو بالکل زیرو کر دیں، موبائل بالکل استعمال نہ کریں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سارا، جو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آپ قطرہ قطرہ کر کے ایک بالٹی میں پانی جمع کرتے ہیں اور ایک بالٹی جمع ہو جاتی ہے، آخر میں اگر آپ اس کے اندر موبائل استعمال کر لیں تو گویا کہ اس کے اندر آپ نے 2-4 بوندیں قطرے پیشاب کے ڈال دیے، پورا کا پورا پانی ناپاک ہو گیا۔ جو آپ توجہ، جو دھیان، جو اللہ کا تعلق، جو استحضار آپ سارا دن میں وہاں جمع کرتے ہیں، جب آپ موبائل کے اوپر لگ جاتے ہیں اور وہاں پر فیس بک آپ نے کھول لیا ہے اور ٹویٹر آپ نے کھول لیا ہے، آپ نے خبریں دیکھنا شروع کر دی، ساری کی ساری چیزوں پہ پانی پھر گیا، سب ختم، زیرو ہو گئے۔
اگلے دن آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو کوشش یہ کریں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں نا یہیں ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے چلے جائیں. اپنے اکاؤنٹس ہیں تو اس کو لاگ آف کر دیں، اپنے غیر ضروری سوشل میڈیا کے ورک ہیں تو اس کو بالکل ختم کر دیں. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اس سفر کے شان کے مناسب نہیں ہے تو اس کو اس سفر میں لے کے نہ جائیں اپنے ساتھ. یہ 10 دن، یہ 12 دن، یہ 20 دن میری زندگی کے ایسے ہوں کہ میں ہوں اور میرا رب ہو اور کوئی نہ ہو، تیسرا کوئی نہیں چاہیے یہاں پہ. ان تین چیزوں، ان دو واسطوں کے درمیان میں نہ میری دکان حائل ہو، نہ میرا آفس حائل ہو، نہ میرا باس حائل ہو، نہ میری جاب کا کوئی مسئلہ پیش آئے. جو کام ہو یہیں کہہ کے چلے جائیں بھائی یہ سب چیزیں میں یہیں روک کے جا رہا ہوں. جب حج کا سفر لوگ کیا کرتے تھے تو وہ سفر آخرت سمجھ کے کیا کرتے تھے. لوگ اپنی وصیتیں کر کے جاتے تھے پہلے کہ پتہ نہیں واپس بھی آؤں گا نہیں. 6 مہینے کے اسفار ہوتے تھے، 10 مہینے میں. پھر وہاں پہ جا کے ہلاکتیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں. کبھی منی میں آگ لگ گئی، کبھی جو ہے خیموں میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ پس گئے، مر گئے. اب تو الحمدللہ کافی چیزیں کنٹرول میں آ گئی، پہلے تو یہ حال ہوتے تھے. تو لوگ جب جاتے تھے سفر حج کو تو سفر آخرت ہی سمجھ کے کیا کرتے تھے. اپنی وراثت تقسیم کر کے جا رہے ہیں، اپنی دکان کا حساب کتاب کر کے جا رہے ہیں، یہ کہہ کے جا رہے ہیں، ہر ایک سے معافی مانگ کے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں آنا ہو نہ ہو. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، ٹریولنگ آسان ہو گئی، سہولیات زیادہ ہو گئی. ہم بیٹھے ہوئے صبح آفس کے اندر، شام کی فلائٹ کروائی ہوئی ہے، دماغ ابھی ہمارا آفس سے نہیں نکلا اور ہم حرم پہنچ گئے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. دکان ابھی کاروباری مسئلے میں الجھا ہوا ہے، اتنے میں حرم کی اور مکہ کی، مدینہ کی فضائیں دیکھنا شروع کر دیں. تو یہ ایک اس کا ڈرا بیک بھی ہے ان سہولیات کا، لیکن ایک اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی سہولیت سے اتنی آسانی سے پہنچا دیا. ورنہ پہلے لوگ، آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یأتون من کل فج عمیق، کہ اس بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالیں گے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس کی طرف آئیں گے. تو انہوں نے لکھا ہے اس کے ذیل کے اندر کہ میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا حج کے اندر، اور میں نے طواف کے اندر برابر میں ایک بوڑھا گزرنے لگا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مسافت 18 شہرا، میں اتنی دور سے آیا ہوں 9 مہینے کا سفر کر کے. میں اتنی دور سے آیا ہوں کیونکہ اس زمانے میں 6 مہینے کا ٹریول ہونا، 9 مہینے کا ٹریول ہونا آسان عام سی بات تھی. گھوڑوں کے اوپر جا رہے ہیں، اونٹوں پہ جا رہے ہیں، گدھوں پہ جا رہے ہیں، کہیں پیدل حج پہ جا رہے ہیں، اتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں. تو میں اتنی دیر سے آیا ہوں کہ میں 9 مہینے میں یہاں پہنچا ہوں. تو وہ آدمی مجھے کہنے لگا انت جار اللہ، تم تو اللہ کے پڑوسی ہو. میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا جوان تھا، یہاں پہنچا ہوں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. سوچیں اتنے لمبے اسفار ہوا کرتے تھے. لوگ دنیا کے کونے کونوں سے آتے تھے اس گھر کی چاہت کو دل میں لے کر، اس گھر کے شوق کو دل میں لے کر، اپنا گھر بار سارے اسباب سب چیزیں پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے. لیکن ہمیں اس سہولت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. ہمیں اپنے دنیاوی معاملات کو، اپنے دنیاوی تقاضوں کو، دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی تعلقات کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا. جو لے کے چلا گیا اس کا سفر بیکار ہو. جی 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 ویسے انشاءاللہ سوالات کا سیشن ہے آخر میں. میں بات انشاءاللہ بس مکمل کرنے والا ہوں. اس کے اوپر بات ہوگی، تھوڑے طریقے میں بات ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ سوالات ہی. تو ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہاں وقت ضائع نہیں کرنا. دوسرا وہاں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ہمیں یہ کام نہیں کرنے. تیسرا جو وہاں پر میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ کہ وہاں پر جو ہے آپ نے تنعمات کو نہیں دیکھنا کہ یار یہ چیز میرے لیے جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے یا نہیں. کمفرٹیبل زون کو اپنے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اپنی جو ہے خواہشات کو مار دیں، تھوڑے اپنے لذتوں کو مار دیں. چوتھا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کرنا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات کا تعلق جس کو حاصل ہو گیا نا، اس سے بڑی کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات کا تعلق اگر ہمیں اس جگہ سے مل جاتا ہے جا کے تو ہمارا سفر کارآمد ہے. اگر وہاں سے ہو کر آ گئے اور ذات الہی سے تعلق نہیں جڑا ہمارا تو ہمارا سفر بیکار ہے. تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ یوسف بھائی میرے دوست ہیں نا، مجھے جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے میں کہتا ہوں یوسف بھائی یار میرا کام پھنس گیا، آپ کرا دو گے. یہ تعلق ہے. میں جب خوشی ہوتی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، سب سے پہلا فون یوسف بھائی کو کرتا ہوں، یوسف بھائی یار بیٹے کی شادی ہے، آپ ضرور آنا یار، آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوگی. یہ تعلق ہے. ہر خوشی اور غم کے اندر، اپنے اوپر آنے والی ہر حالت کے اندر میرے پہلا توجہ، پہلا دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہے. مجھے کوئی آفت آئی ہے نا تو میں یہ نہ سوچوں کہ یار یہ زید حل کر دے گا یا عمل حل کر دے گا، اللہ حل کر دے گا. پہلا میرا دھیان یہ جانا چاہیے. یہ ہے میرا تعلق اللہ کی ذات سے. میں کسی پریشانی میں ہوں، بیٹا نافرمان ہو گیا، مجھے جو ہے وہ
کسی نے جھگڑے کے اندر جو ہے وہ کوئی مار دیا، یا مجھے کوئی ایسی حالات باس کی طرف سے پیش آ گئے، کوئی ایسے دکان کے ساتھی کی طرف سے کاروباری معاملات خراب ہو گئے، پہلا دھیان، پہلی توجہ میری اللہ کی ذات کی طرف جائے. جیسے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ پیش آتا تھا، پہلا رجوع نماز کی طرف ہوتا. یہ تعلق مع اللہ کی علامت ہے کہ جب مجھے یہ چیز حاصل ہوگی میں اس کو فیل کروں گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری بیک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اگر میں کسی جگہ جم کر کھڑا ہو جاؤں گا، کسی بات پہ سٹینڈ لے لوں گا، تو کوئی مجھے دنیا کی طاقت گرا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی اپنی بات سے، کیونکہ میں اکیلا نہیں کھڑا، میرے پیچھے اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت کھڑی ہے. میں اگر حق پر کھڑا ہوں گا تو میں بوانگ دہل کھڑا ہوں گا، میں اس کے بارے میں کسی قسم کے شش و پنج کا شکار نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تائید و نصرت میرے ساتھ ہوگی. مسلمانوں کے اندر ابتدائی زمانے میں یہ چیز بہت راسخ ہوا کرتی ہے دلوں کے اندر. جو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات پڑھتے ہیں، جنگوں میں ان کے حالات پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کے حالات پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول سے جو چیز ان کو سب سے پہلی نسبت ان کے اندر منتقل ہوتی تھی وہ یہ تعلق مع اللہ کی تھی کہ کوئی بھی معاملہ ہو، ڈرنے کی یا گھبرانے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا. غار کے اندر جب انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو اکیلے رہ گئے، فرمایا نہیں، اللہ ثالثھا، کہ جب تم دو تھے تیسرا اللہ وہاں موجود تھا، اکیلے تم کہیں بھی نہیں تھے. تو جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اب یہ کیفیت ایک بہت مشکل کیفیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی سوچیں گے یا ہم 5 منٹ کی محنت کریں گے یا 5 دن کی محنت کریں گے تو ہمارا یہ دل اور یہ ایمان بن جائے گا. نہیں، لوگوں نے سالوں لگائے، بزرگوں نے مدتیں لگائی ہیں اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے. اور یہ یقین اور اذعان ایسی چیز ہے، اتنی مضبوط اور اتنی مستحکم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی. کوئی چیز اگر آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے، تو آپ کو کوئی چیز اللہ کی نافرمانی پہ لا نہیں سکتی. کتنا ہی بڑا آپ کو لالچ دے دیا جائے، آپ کہیں گے نہیں میں رشوت نہیں لے سکتا. کتنا ہی بڑا آپ کو دنیاوی مراعات دے دی جائے، آپ کہیں گے نہیں میں اس حق بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جو انسان خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے انسان کمپرومائز کرتا ہے. چلو یار اس دفعہ اپنی سوچ لیتا ہوں، کسی وقت میں اللہ کی خاطر بھی کچھ کر لیں گے. لیکن جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انسان کے لیے پھر وہی کام سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے قابل ترجیح ہوگا جو اللہ کی رضامندی جس میں شامل ہے. اور جو چیز اس کی رضا کے خلاف ہے، اب چاہے بیٹا سامنے آ جائے، چاہے باپ سامنے آ جائے، چاہے کوئی مائی کا لال کوئی بھی سامنے آ جائے، نہیں تو نہیں. یہ مضبوط ہے. آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں کے اندر اپنے اپنے عزیز سامنے آ گئے، نہیں ان کی خیال کیا، نہیں مروت کیا. اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو تو ٹھیک ہے. تو تعلق مع اللہ اگر آپ کو اس سفر سے حاصل ہو جائے تو یہ آپ کا سفر کارآمد ہے، اور تعلق مع اللہ اس سفر سے حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ سفر آپ کا جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا.